الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جوا یعنی جسے انگریزی میں گیمبلنگ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی رقم اس طرح داؤ پر لگائی گئی ہو کہ یا تو رقم لگانے والا اپنی لگائی ہوئی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم کسی معاوضے کے بغیر مل جائے۔ جیسے دو شخص آپس میں اس شرط پر کوئی گیم کھیلتے ہیں کہ ان میں سے جو ہار جائے گا وہ دوسرے کو 100 روپے دے گا۔ اب ہارنے والا سامنے والے کو یعنی جو جیتا ہے اس کو 100 روپے دے گا، اسی کو کہتے ہیں جوا۔ اور شراب کی طرح یہ بھی حرام ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بلکہ اس میں ایسے کئی دنیاوی اور دینی خرابیاں ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جوئے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ خود غور کریے، جوئے کی خرابیاں اور نقصانات انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو بھی اس کے برے اثرات و نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوئے کے برے اثرات جوا کھیلنے والے کے ذہن اور اس کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اس میں منہمک رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانے کی امید اور نقصان کے ڈر کی وجہ سے راحت و آرام اور اطمینان و سکون سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جوا کھیلنے والے بہت سے لوگ یا تو کبھی پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر امراض قلب میں مبتلا ہو کر زندگی ہی گنوا دیتے ہیں۔ اسی طرح جوا کھیلنے والوں کے درمیان بغض، عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جوا کے اندر جب انسان ہار جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے حریف یعنی سامنے والے پر بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی یہ خواہش تھی کہ انعام اسے ملتا جو اس کے بجائے کسی اور کے پاس چلا گیا۔ اور جب جوا کھیلنے والا اپنی ساری جمع پونجی، جتنا پیسہ اس کے پاس تھا، اس سب پیسے کو اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جمع پونجی ہار دیتا ہے، تو جوئے کی لت اور اس شخص کی حرص و لالچ اس کو سکون سے بیٹھنے بالکل نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں وہ چوری، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے ذریعے اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے کو اس قسم کی ہولناک خرابیوں اور نقصانات کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور ایک تباہ کن خرابی ہے۔ جوئے کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کاہلی، سستی اور کام چوری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی جوا کھیلنے میں جیت جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس شخص کو تھوڑی سی محنت سے اتنا مال مل گیا، پھر محنت، مزدوری اور جان کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو لوگوں کی صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور معیشت کی ترقی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں اور خرابیاں اور اس کے برے نتائج ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ موجودہ دور میں جوئے کی بہت سی قسمیں، بہت سی شکلیں عام ہو گئی ہیں، لیکن ان تمام شکلوں کو بیان کرنے کے بجائے ان میں سے چند شکلوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا جو عام طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ شکلیں اور یہ سب چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، لاٹری کا سسٹم۔ اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی کے ذریعے، چٹھی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں کو چند لاکھ یا چند کروڑ روپے ان کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور جملہ افراد، بقیہ تمام افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ جوئے کی ایک صورت ہے جو کہ حرام ہے۔ چند لوگوں کو فائدہ اور زیادہ فائدہ، باقی اکثریت محروم، بلکہ ان کو خسارہ، نقصان، اسی کو کہتے ہیں جوا۔ نمبر 2، موبائل میسیجز۔ موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں، مثلا کون سی ٹیم جیتے گی یا کوئی کوئز کا سوال جس میں درست صحیح جوابات دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں۔ اب جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے ان کے موبائل بیلنس سے ایک چھوٹی سی رقم کٹ جاتی ہے، مثلا 10 روپے۔ اب جن کو انعام ملا وہ تو فائدے میں رہے، وہ تو انہوں نے بہت کمایا، اب جن کو انعام نہیں ملا ان کی رقم ضائع ہو گئی، یہ بھی جوا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح پیسے جمع کر کے قرآن اندازی کرنا۔ چند لوگ مل کر پیسے جمع کر قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ اب بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی سی رقم جمع کر کے قرآن اندازی کرتے ہیں،
جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی، یہ بھی جوا ہے۔ یا جس کے نام قرآن نکلا اور اس میں جتنی رقم تھی اتنی رقم کی اس کو پارٹی کرنی پڑے گی، اس کو کھلانا پڑے گا، انعام دینا پڑے گا۔ تو یہ شکلیں، یہ تمام جوا کی شکلیں۔ نمبر 4، آج کل نوجوانوں میں شکل عام ہے جوا کی، مختلف کھیلوں میں شرط لگانا، شرط لگا کر کھیلنا۔ ہمارے یہاں مختلف کھیلوں میں 2 طرفہ شرط لگاتے ہیں، یعنی جس کو ہم ڈبل سائڈ کہتے ہیں۔ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا، یہ بھی جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تیسرا شخص انعام دے جو کھیل میں شریک نہ ہو، اس کی طرف سے انعام مقرر ہو، تب تو جائز ہو سکتا، ورنہ ڈبل سائڈ یہ شکل جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ چند جوئے کی نئی شکلیں ہیں جس کی طرف سے عام طور سے ہمارا دھیان نہیں جاتا اور ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ عوام کو اس بڑے گناہ اور اس کے نقصانات کے سلسلے میں بھی آگاہ کیا جائے، اور جو شکلیں اس سلسلے میں رائج ہیں اس سلسلے میں بھی چند شکلیں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے۔ بہرحال ہمیشہ کے لیے ہم کوشش کریں کہ جوا سے ہم بچنے والے ہوں، اور اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد فرمایا گیا ہے اس ارشاد کو بھی ہم سنتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور بت اور قرے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں عام تھی، شراب عام تھا، جوا عام، بت پرستی عام، اور قرآن نکالا کرتے تھے تیروں کے ذریعے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، بس ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض واقع کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے، یعنی روکے رکھے۔ سو اب بھی باز نہ آؤ گے، یعنی اب بھی تم کیا اس کام سے نہ رکو گے؟ ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔